بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ شرط جو لگائی گئی ہے مصنف علیہ رحمہ کی طرف سے کہ تملک صحیح ہونا چاہیے موقوف علیہ میں، کہ اس چیز کے لیے شے کو وقف کیا جا سکتا ہے جو چیز ملکیت کی صلاحیت رکھتی ہے، ملکیت لینے کی۔ تو اس سے بعض کو وہم ہوا تھا کہ مصالح عامہ جو ہیں، مسجد، مشاہد وغیرہ، یہ جو ہیں صلاحیت چونکہ نہیں رکھتے ملکیت لینے کی، لہٰذا ان کے لیے وقف کرنا صحیح نہیں ہے، بعض کو وہم ہوا تھا۔ تو شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں انہی کے وہم کو دور کرنے کے لیے، انہی کے وہم کو دور کرنے کے لیے مصنف نے تنبیہ کیا ہے کہ والوقف علی المساجد والقناطر فی الحقیقت وقف علی المسلمین، کہ بھائی دیکھیں جو چیزیں مساجد اور قناطر یعنی پلیں، ان اور مشاہد مقدسات کے لیے، امام بارگاہوں کے لیے جو وقف کی جاتی ہیں، وہ حقیقتاً کس لیے وقف کی جاتی ہیں؟ مسلمانوں کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ وَإِن جَعَلَ مُتَعَلِّقُ الْوَقْفِ بِحَسْبِ اللَّفْظِ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُهُمْ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ، اگرچہ واقف جو ہے وقف کا متعلق لفظ کے اعتبار سے مسلمانوں کو نہیں قرار دیتا، کس کو قرار دیتا ہے؟ مسجد کو۔ کس کو قرار دیتا ہے؟ وقف کرتا ہوں امام برگاہ کے لیے۔ کس کے لیے وقف کرتا ہوں؟ پل کے لیے۔ کس کے لیے وقف کرتا ہوں؟ فلاں چیز کے لیے، مشہد مقدس کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ لفظاً وہ وقف انہی کے لیے کرتا ہے، لیکن عرف عام میں اس سے استفادہ کنہوں نے اٹھانا ہوتا ہے؟ مسجد میں تھوڑی اٹھانا ہوتا ہے۔ مسجد میں مسجد نے خود کرسی کو کیا کرنا ہے یا چٹائی کو؟ استفادہ مسلمانوں نے اٹھانا ہوتا ہے۔ اذ ہوا مصروف الی مصالحہم، جبکہ یہ موقوف جو ہے، جس چیز کو وقف کیا جاتا ہے، یہ مصروف ہوتی ہے کس میں؟ مسلمانوں کی مصالحت کی طرف۔ جس چیز کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے اسے صرف کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی تو کرتے ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اذ ہوا مصروف الی مصالحہم وانما افاد تخصیصہ بذلک تخصیصہ ببعض مصالح المسلمین، سوائے اس کے نہیں کہ فرماتے ہیں وقف کی تخصیص جو ہے بذالک یعنی مساجد وغیرہ کے ساتھ، یہ وقف کا تخصیص دینا بعض مصالح مسلمین کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو خاص کرتے ہو کہ میں نے یہ چیز وقف کی مسجد کے ساتھ، یعنی گویا کہ آپ خاص کر رہے ہیں، تخصیص دے رہے ہیں اس وقف کو مسلمان کی ایک مصلحت کے ساتھ۔ یہ بھی ایک مصلحت ہے نا، مسلمانوں کے مصالح میں سے ایک مصلحت ہے۔ وذالک لا ینافی الصحہ، اور یہ مسلمانوں کے بعض مصالح کے ساتھ کسی چیز کو وقف کر دینا یہ صحت کے منافی نہیں ہے، لہذا مساجد وغیرہ کے لیے چیزوں کو وقف کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، ولا یارد ان ذلک یستلزم جواز الوقف علی البیع والکنائس کما یجوز الوقف علی اہل الذمہ۔ اب ایک سوال مقدر کا یہ جواب ہے کہ بلا، ٹھیک ہے نا جی؟ سوال مقدر یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے مساجد پر چیزوں کو وقف کرنا صحیح ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ اہل ذمہ کیوں مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے مسجد کے لیے وقف کرتے ہو؟ اس مسلمانوں کے لیے وقف کرنا ٹھیک تھا، دیکھیں گا مسلمانوں کے لیے چیز کو مسلمان کا مسلمان کے لیے وقف کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ہم نے کہا مسلمانوں کے لیے جائز ہے، یہ اینٹوں کا بنی ہوا کمرہ جسے مسجد کا نام دیا گیا، اسے کے لیے وقف کرنا کیوں صحیح ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے اس کے لیے وقف کرنا مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے۔ تو یہاں توجہ، ابھی نہیں اعتراض مکمل ہوا، اعتراض اب شروع ہونے لگا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے لیے وقف کرنا ٹھیک تھا،
उसी सीहत से लिया हमने कि मुसलमानों के मसाले के लिए भी वक्फ करना ठीक है। अब अहले जिम्मा, अहले जिम्मी काफिर, जो काफिर जिम्मी, उनके लिए वक्फ करना तो ठीक है। लिहाजा इसी वक्फ से इस्तेफादा लिया जाएगा कि जो जो ऐसी जगह हैं अहले जिम्मा के मसाले शुमार होती हैं, उन जगहों के लिए भी वक्फ करना ठीक होना चाहिए। जब मुसलमान अहले जिम्मा के लिए वक्फ ठीक है, तो जो अहले जिम्मा के मसाले हैं उन जगहों के लिए भी, तो मसलन जहां जहां वो इबादत करते हैं, काफिर जिम्मी के लिए ठीक है वक्फ करना, तो वो कहते हैं फिर उनके इबादत गाह जो है उनका, उसके लिए भी वक्फ करना ठीक होना चाहिए। ये इश्काल है, उनका सवाल है। फरमाते हैं ला यारे दो, ये वारिद नहीं होता इश्काल के अन्ना ज़ालिक के वक्फ का सही होना मसाजिद के लिए, ज़ालिक यानी सियतुल वक्फ अलल मसाजिद वाला इश्काल वारिद नहीं होता कि इसका लाजमा ये है, सियतुल वक्फ अलल मसाजिद का लाजमा ये है कि जवाजुल वक्फ अलल बेया वल कनाइस, बेया कनाइस यानी यहूदियों की, ईसाइयों की, नसारा की इबादत गाहें, ठीक है ना जी, उन्हीं के लिए भी चीज़ें वक्फ करना ठीक हो गया। क्यों? फरमाते कमा यजूजुल वक्फ अला अहले जिम्मा, क्योंकि अहले जिम्मा के लिए तो क्या है, अहले जिम्मा के लिए क्या है, वक्फ करना जायज़ है। लिअन्नल वक्फ अला कनाइसिहिम व शिब्ह वक्फुन अला मसालिहिम, जब अहले जिम्मा के लिए ठीक है तो फिर उनकी इबादत गाहों के लिए भी वक्फ ठीक होना चाहिए, क्योंकि फरमाते हैं ये वक्फ करना अला कनाइसिहिम, उनकी कनीसों पर यानी गिरजा घरों पर, व शिब्ह वक्फुन अला मसालिहिम, ये भी तो अहले जिम्मा की मसाले में से वक्फ है, गोया कि आप उनकी मसलियत पे वक्फ कर रहे हैं। लिहाजा वो कहते हैं ये क्या होना चाहिए, बाज ने कहा है कि शुबा हुआ है उनको कि जायज होना चाहिए, लेकिन शारे अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ये इश्काल वारिद नहीं होता। क्यों? क्यों जवाब दे रहे हैं, फरमाते हैं लिल फर्क है, क्योंकि फरमाते हैं फर्क है, ला यारिदो का जवाब है, फर्क है किसके तरफ, फइन्नल वक्फ अलल मसाजिद मसलहतुन लिल मुस्लिमीन, कि बाबा मसाजिद के लिए वक्फ ठीक है क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए मसलहत है, वहिया यानी मसलहत माअजालिक, मुस्लिमीन के लिए जब मसलहत हो तो ताअत होती है व कुर्बत होती है, ठीक है ना, ताअत और कुर्बत होती है। फहिया जिहतुन मिन जिहातिल मसाले, ये मसलहत की उन जिहात में से है अलमाजून फिया, जिनके बारे में इजाजत दी गई है, बेखिलाफिल कनाइस, लेकिन कनैसे गिरजा घर, ठीक है ना, उनके महाबद जो हैं वो इसके खिलाफ है मस्जिद के। कैसे? फ़इन्नल वक्फ अलैहा, कनाइस पर चीज़ों को वक्फ करना, वक्फुन अला जिहतिन खासा, ये एक जिहत खासा से वक्फ है, मिन मसाले अहले जिम्मा, अहले जिम्मा के मसालत में से जिहत खासा पर वक्फ करना है। लेकिन मासियतुन, लेकिन ये वक्फ क्या है, ताअत नहीं बल्कि मासियत है। लिअन्ना जिहतल खासा, ये जो अहले जिम्मा की जिहत खासा है, इआनतुन लहुम, अहले जिम्मा के लिए क्या है, गोया के मदद करना है, अलल इज्तमा इलैहा, कनाइस की तरफ वो जब कनाइस के लिए कोई चीज़ें वक्फ करोगे या कनाइस के लिए ज़मीन वक्फ करोगे तो उनके जमा होने के लिए गोया कि आप क्या कर रहे हो, इआनत कर रहे हो, और ऐसी चीज़ के इज्तमा के लिए आप इआनत कर रहे हो कि जिसके इज्तमा के ज़रिए से इबादत मुहर्रमा को इंजाम दिया जाए। बुतों की पूजा करना वहाँ होगी तो ये हराम होगा, ठीक है ना जी, वगैरह वगैरह। वल कुफ्र, और कुफ्र की इआनत शुमार होगी। बिल खिलाफिल वक्फ अलैहिम, अगर कनाइस वगैरह के लिए वक्फ करते हो, ये क्या है, गोया कि आप उनकी ऐसी इज्तमा के लिए मुआमलत कर रहे हो जो कुफ्र का मूजब बनती है, जो इबादत मुहर्रमा का मूजब बनती है, लेकिन बेखिलाफिल वक्फ अलैहिम अनफुसहुम, लेकिन फरमाते हैं खुद उन्हीं पर, अहले जिम्मा पर वक्फ करना ये इसके खिलाफ है। एक है खुद उन्हीं पर वक्फ करना, एक है उनकी मसाले यानी ये उनके माबद पर वक्फ करना, इन दोनों में फर्क है। वादे हो रहा है? क्यों? खुद उन्हीं पर वक्फ करना क्या है, जायज है,
لعدم استلزام ہی المعصیت بذات ہی، کیونکہ ذاتی طور پر ان پر وقف کرنے کے لیے کوئی گناہ لازم نہیں آتا۔ مثال کے طور پر پورا گاؤں کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ ہاں ان کا ہے، ان کے گاؤں میں سڑک پر کولر پانی کا ٹھنڈے کا لگا دیں تو یہ گناہ معصیت نہیں ہے، یہ ان کے لیے وقف کر رہے ہیں، ان کی ذات کے لیے، یہ معصیت نہیں ہے، سڑک بنوا کر دے دیتے ہیں۔ اذ نفعهم من حیث الحاجہ، یہاں اہل ذمہ کا نفع کیا ہے؟ ان کی احتیاج کی بنا پر ہے، وہ اس کے محتاج ہیں۔ وَأَنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ، آخر وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ وَمِن جملت بنی آدم المکرمین، اور جناب آدم کی جو مکرم اولاد ہیں انہی اولادوں میں سے یہ بھی ایک اولاد ہیں، اولاد جناب آدم علیہ السلام ہیں، واضح۔ وَمِن تجویز ان یتولد منہم المسلمون، تجویز مانا یعنی احتمال، ٹھیک ہے نا، اور احتمال ہے کہ انہی میں سے کوئی مسلمان بعد میں پیدا ہو جائے، لا معصیت فیہ، جس اس بچے میں کوئی معصیت بھی نہ ہو، یہ بھی تو احتمال ہے نا۔ آج یہ عیسائی ہے نا، آج یہودی ہے نا، انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، بنی آدم میں سے ہے، ممکن ہے کہ بعد میں انہی کے بچے کیا ہو جائیں؟ مسلمان پیدا ہو جائیں۔ اچھا، وما یترتب علیہ من اعانتہم بہی علی المحرم کا شرب الخمر، اور جو چیز بھی مرتب ہوتی ہے وقف پر، کس لحاظ سے؟ من اعانتہم بہی، کہ وقف کے ذریعے سے ان کی اعانت ہو محرم پر، حرام چیز پر، مثلا شراب پینے پر، وَأَكْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ پر اعانت کرنا، مدد کرنا، وَالذِّهَابِ إِلَى تِلْكَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ، فرماتے ہیں ان جہاد کی طرف جانے کی معاملت کرنا جو جہاد حرام کام کا موجب بنتی ہیں، لیس مقصودا للواقف، یہ تو واقف کا مقصود نہیں ہوتا۔ اچھا، اگرچہ نہیں ہوتا واقف کا مقصود، ان کے لیے ایسی چیزیں وقف کرنا جو کیا ہوں، شرب خمر کا معاملت بنے، یا اکل لحم الخنزیر کی معاملت کرے، یا باقی محرمہ جہاد کی طرف جانے کی معاملت کرے، ایسی چیزیں وقف کرنا ان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حتی لو فورزا قصدہ لہو حکم نہ ببطلانہ، یہاں تک کہ اگرچہ ہم یہ کہیں کہ قاصد کا واقف کا قصد تھا انہی چیزوں کے لیے، کہ وہ وقف کر رہا تھا شرب خمر کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو حکم نہ ببطلانہ، تو ہم اس کو حکم باطل پہ لگائیں۔ عفواً تفصیل میں کرنے لگا ہوں، اشتباہ ممکن ہو گیا۔ واقف کا اگر قصد نہیں تھا، واقف کا قصد نہیں تھا کہ یہ کیا کریں گے، واقف قصد کر رہا ہے ان کی حاجت کی بنا پر چیز دے رہا ہے، سواری دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی، ان کی حاجت کی بنا پر، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر واقف کا قصد تھا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حکم نہ ببطلانہ، پھر ہم اسے باطل قرار دیں گے۔ اس طرح تفصیل بنا لیں۔ ومثلہ الوقف علیہم، اسی کی مثل ہے وقف علیہم، کفار پر وقف کرنا، لکونہم کفارن، اس جہت سے ان کو دینا کہ یہ کفار ہیں۔ توجہ، دیکھیں، میں اس کے لیے، اس بندے کے لیے اس لیے سائیکل وقف کر رہا ہوں کیونکہ یہ کافر، یعنی کفر کو ترجیح دیتے ہوئے، تو یہ حرام ہے، یہ باطل ہے وقف۔ ابن آدم سمجھ کے دے گا تو صحیح ہے، ہاں سنتم، کافر سمجھ کے پھر کفر کی وجہ سے دے رہا ہے تو پھر صحیح نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے ومثلہ الوقف علیہم، کفار پر، ان پر وقف کرنا، کس لیے وقف کرنا؟ لکونہم کفارن، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کما لا یصح الوقف علی فسقۃ المسلمین من حیث ہم فسقہ، جس طرح کہ صحیح نہیں ہے مسلمانوں میں سے جو فاسق ہیں، فاسق کے لیے وقف کرنا صحیح نہیں ہے اس جہت سے کہ یہ فاسق ہیں۔ کوئی بندہ اس جہت سے وقف کرے، میں اس لیے اس مسلمان کو چیز وقف کر رہا ہوں کیونکہ یہ شراب پیتا ہے، تو یہ ٹھیک وقف ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ولا علی الزنات والعصات، اسی طرح زانی لوگوں کے لیے وقف کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔
गुनाहगारों के लिए वक्फ करना भी सही नहीं है। किस जिहत से? मिन हैसो हम कज़ालिक, इस जिहत से वक्फ करना कि वो इस तरह हैं। यानी मैं जानी को इसलिए, जानी को चीज वक्फ करे और कहे मैं इसलिए इसे वक्फ कर रहा हूं क्योंकि ये जानी है, इसलिए वक्फ कर रहा हूं क्योंकि ये गुनाहगार है। ठीक है ना जी? जी इसलिए वक्फ कर रहा हूं कि ये मस्जिद में नहीं जाता, भंग मेरे साथ पीता है। ठीक है ना? ये तो चल रहा है ना। जी अफसोस कि ये हमारे ही फिरका में चल रहा है। ठीक है ना? इसलिए इसे प्रोटोकॉल दे रहा हूं कि ये क्या है, मेरे साथ बात। हाँ उधर तो नहीं जाता, ये भंग पीता है। ठीक है ना? तो ये जुमले कानों से सुने हुए हैं। उन शराब के बारे में रोका जा रहा था कि शराब न पियो, तो यानी मुहर्रम के दौरान शराब पी जा रही थी मदरसे के दौर अंदर, और चर्स पी जा रही थी मदरसा के अंदर, क्योंकि वो मदरसे में छुट्टियां थी। मदरसा और इमाम बारगाह इकट्ठा है, आप दोनों जानते हैं। अच्छा, तो ऐसा हो जाता है ना। तो मदरसे के एक दो कमरे जो हैं वो जो आते हैं मेहमान उनके बानियान के, उनके लिए थे। तो वहाँ पी जा रही थी क्या, चरस और शराब पी जा रही थी, नोहे खान पार्टी पी रही थी वगैरह वगैरह। तो उन्हें रोका गया, तो उन्होंने कहा मौलवियों से तो यही शराब और चरस ही अच्छी, जिसे पीकर बंदा ज्यादा अली अली करता है, थकता नहीं है। ठीक है ना जी? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ठीक है ना? यानी इतनी बेदीनियत है। लिअन्नहु इआनतुन अलल इस्म वल उद्वान, क्योंकि ये इआनत है किस चीज पर? इस्म और उद्वान पर। फयकून मासियतुन, तो इस तरह ये मासियत बन जाएगी, ये वक्फ ठीक नहीं होगा। अच्छा, अम्मा लव वक़फ़ अला शख्सिन मुत्तसिफुन बिज़ालिक ला मिन हैसु कौनिल वस्फ़ मनातुल वक्फ सहा। हाँ फरमाते हैं, अगर आप वक्फ करते हैं किसी शख्स पर, किसी ऐसे शख्स के लिए चीज वक्फ करते हैं, मुत्तसिफुन बिज़ालिक, मसलन वो जानी है, मसलन वो शराब पीता है, मसलन वो चोर है, मुत्तसिफ है इस सिफत से, लेकिन ला मिन हैसु कौनिल वस्फ़ मनातुल वक्फ, लेकिन आपके वक्फ करने की मेयार जो था वो उसका गुनाह नहीं था, बल्कि क्या था? मोमिन, मुसलमान है, शिया इस्ना शरिया है, फिरका इमामिया से है, इसलिए वक्फ वगैरह। सहल वक्फ, तो वक्फ से ये सवाउन अतलका, बराबर है कि वक्फ क्या, वाकिफ क्या हो, मुतलकन कहे, मुतलकन उसे वक्फ कर दे, अम का सदा जिहतुल मुहल्लला, या उस मुसलमान से उसकी हलाल जिहत की क्या करे, कस्त कर ले। दोनों सूरतों में ठीक है। वल मुस्लिमून मन सल्ला इलल किबलते, थकाने वाली इबारत आज नहीं है, बिल्कुल आसान आसान है। वल मुस्लिमून मन सल्ला इलल किबलते, उन मुसलमानों के लिए वक्फ किया जा सकता है जो किबला की तरफ मुंह करके क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। यहाँ नमाज पढ़ने से मुराद क्या है? बिलफेल नमाज पढ़ते हो तब, इसके बारे में दो कौल हैं। पहला, एतकद सलात इलैहा, जो किबला की तरफ मुंह करने का एतकाद रखते हैं कि किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, उन मुसलमान, वो मुसलमान मुराद हैं। वह इन लम युसल्ली, अगरचे नमाज को तर्क भी करते हैं, वो गुनाहगार अलग, जहन्नम जाए ना जाए ये खुदा जितनी सजा दे वो अलग, लेकिन उनके लिए वक्फ किया जा सकता है चीज को। ला मुस्तहिल्लन, ऐसे ना हो जो नमाज तर्क करने को हलाल समझते हो, जो ये कहते हैं ना नमाज नमूज कोई चीज नहीं है, उनके लिए वक्फ करना जायज नहीं है। बल्कि वो इस्लाम का भी उन पर क्या है, इश्काल है। वकील अकील वाला कौल है, जिसके कायल किबला शेख मुफीद अलैहिर्रहमा है, आम हस्ती नहीं है। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा क्या फरमाते हैं? युश्तरा तो सलात बिलफेल, फरमाते हैं कि वक्फ करने की शर्त है कि वो मुसलमान बिलफेल नमाज पढ़ता हो किबला की तरफ मुंह करके, तब उसके लिए वक्फ हो जा सकता है। जो नमाज नहीं पढ़ता, चाहे एतकाद रखता है नमाज के वजूब का, नहीं पढ़ता तो उसके लिए वक्फ नहीं है। तीसरा कौल वकीला, जिसके कायल इब्न इदरीस हिल्ली अलैहिर्रहमा है, ये कहते हैं यख्तस्सु बिल मुमिन। ये आखिरी दोनों कौल बड़े अच्छे हैं, है ना? शेख मुफीद वाला कौल भी जबरदस्त है। ठीक है ना? जो नमाज पढ़ता है उसके लिए वक्फ हो सकती है। और इब्न इदरीस हिल्ली क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं यख्तस्सु बिल मुमिन, वक्फ उसके लिए हो सकती है जो क्या हो,
مومن ہو، یعنی شیعہ اثنا عشری ہو. لیکن شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ شہید ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہما ضعیفان، یہ دونوں قول کیا ہیں؟ ضعیف ہے. سمجھے کل کتنے قول ہو گئے؟ تین کال ہو گئے. پہلا قول کیا تھا شہید ثانی علیہ رحمہ نے کہا فرمایا تھا صرف اعتقاد رکھتے ہوں، اگرچہ نماز چھوڑ دیتے تو اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، وقف کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ نماز بالفعل پڑھتے ہوں. تیسرا یہ کہ وہ مومن شیعہ اثنا عشری ہوں، شرط ہے. شہید ثانی فرمایا آخری دونوں کیل والے قول کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے ضعیف ہیں کیونکہ مسلمان ہر وہ ہے جو شہادتین کا کیا کرتا ہو؟ اقرار کرتا ہو. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ نماز کی جہاں تک بات ہے شیخ مفید صاحب، نماز دین کا جز ہے، کل دین نہیں ہے. روزہ بھی تو ساتھ کھڑا ہے، جہاد بھی تو کھڑا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا جی. الا الخوارج والغلات، خوارج اور غلات ہر مسلمان کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے، خوارج کے لیے کوئی چیز وقف نہیں کی جا سکتی. خوارج کون ہے بھلا؟ ہر وہ جو ظاہر لا الہ الا محمد رسول اللہ کا قائل اگرچہ تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا کرے؟ اپنے وقت کے امام کے ساتھ کیا کرے؟ سامنے امام کے ساتھ نہیں، امام کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، یعنی امام کے سامنے خروج کرے. ٹھیک ہے نا. اب کوئی مذکر ہو یا چاہے وہ مؤنث ہو، ٹھیک ہے نا جی. والغلات، ایک تقیہ کا مورد الگ ہے، ان کو بھی وقف نہیں کیا جا سکتا. والغلات، غالیوں کو بھی وقف نہیں کیا جا سکتا. تو معصوم نے کیا فرمایا تھا؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت میں، نہج البلاغہ کی جو حکم ہے نا آخری حصہ، اس میں یہ فرمان ہے مولا کائنات کا، 469 نمبر حکمت ہے. فرماتے ہیں ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں کتنے بندے ہلاک؟ دو. پہلا محبون غالن، غلوب کرنے والا، محبت ایسا محب جو غلوب کرے، ٹھیک ہے نا جی. وہ مبغضون قالن، جو بغض میں آ کر کم کرنے والا، ٹھیک ہے نا، تکثیر کرنے والا اور محبت میں بڑھانے والا. اچھا جی. فلا يدخلون فی مفہوم المسلمین، یہ خوارج اور غالی کیا ہیں؟ مسلمانوں کے مفہوم سے خارج ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہم انی بری من الغلات، اے اللہ میں کیا ہوں؟ غالیوں سے بری ہوں. کا براءت عیسی ابن مریم من النصارى، جس طرح کہ عیسی ابن مریم نے نصارہ سے برات اختیار کی، اللہ میں بھی غالیوں سے کیا کرتا ہوں؟ برات اختیار کرتا ہوں. پھر جن سے علی برات کا اختیار کر لیں تو ان کا بیڑا غرق ہی غرق ہے. اور مولا نے پھر دعا کی اللہم اخذلہم ابدا ولا تنصر منہم احدا، رسوائی ہی رسوائی ہے، مدد بھی کسی کی نہیں ہے. بہار الانوار کی جلد نمبر 25 حدیث نمبر 32 صفحہ نمبر 284 پر یہ حدیث ہے، روایت ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام غالیوں کے بارے میں. فلا يدخلون فی مفہوم المسلمین، یہ غالی اور خوارج کیا ہیں؟ مسلمانوں کے مفہوم میں بھی داخل نہیں ہے. ان صلوا الیہا، اگرچہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز بھی کیوں نہ پڑھتے رہیں. للحکم بکفرہم، کیونکہ ان کے کفر کے بارے میں حکم لگایا گیا ہے. ولا وجہ لتخصیص ہی بہما، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو کیا کیا جائے؟ تخصیص دی جائے، کفر کو تخصیص دی جائے بہما، ان غالیوں اور خوارج کے ساتھ. کہنا یہ چاہتے ہیں جب مصنف علیہ الرحمہ پیچھے کہہ چکے ہیں کہ کافروں کو کیا کیا جائے؟ وقف نہیں کیا جائے، پھر مسلمانوں کو کہا ہے کہ وقف کرو. مسلمانوں میں سے پھر نکالا ہے کن کو؟ خوارج اور غالیوں کو. شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ یہ بعد میں الگ ان کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ کافروں میں شامل تھے. یہ خوارج اور غالی کن میں شامل تھے؟ کافروں میں شامل تھے. اچھا، تو کافر کیا ہوتا ہے؟ نجس، ٹھیک ہے نا. تو لہذا تشخیص کریں کہیں ایسا نہ ہو
ہمارے ہاتھ کپڑے نجس ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، یا نجس لوگوں کے ساتھ کھاتے رہیں اور ہمیں تشخیص ہونی چاہیے. بل کل من انکر ما علم من الدین ضرورت کذالک عنده، فرماتے ہیں بلکہ ہر وہ جو انکار کرتا ہے اس چیز کا جو جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین کا جو بھی انکار کرتا ہے کذالک یعنی وہ کافر ہے، عنده عند المصنف علیہ رحمہ. والنواسب کالخوارج، اور نواسب کس کی طرح ہیں؟ نواسب کون ہیں؟ جو آج کے وقت میں کیا رکھتے ہیں؟ عداوت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے ہیں. یہ بھی خوارج ہیں، خبیث. وہابی سارے آ جائیں. ہاں جی. فلا بد من استثنائہم، ان کا بھی استثناء کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اما المجسمہ، کوئی چیز بھی نہیں ہے. اما المجسمہ، بہرحال مجسمہ جو ہیں، مجسمہ کی دو قسمیں ہیں قبلہ، ایک ہوتا ہے مشبہہ، ایک ہوتا ہے غیر مشبہہ. مجسمہ یعنی جو جسم اللہ کے جسم کے قائل ہیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے، ان میں سے مشبہہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہمارے جسموں کی طرح ہے. غیر مشبہہ کہتے ہیں اللہ جسم تو رکھتا ہے لیکن اس کا جسم ہمارے جسموں کی طرح نہیں ہوتا. یہ دو قسمیں ہیں مجسمہ کی. فقاطع المصنف بکفرہم، بات سنیے گا، یہ جو جتنی اب الفاظ آ رہے ہیں نا میں بیان کروں گا، لکھوات بعد میں دوں گا، آپ دیر نہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا. فقاطع المصنف بکفرہم، ان کے کفر کے بارے میں مصنف نے قطعی فتویٰ دیا. فی باب طہارت من الدروس، اپنی کی طرف دروس کی باب طہارت میں، وغیرہ اور دروس کے علاوہ. اچھا، وفی ھذا الباب منہا، اور دروس کے اس باب میں یعنی باب وقف میں کیا کہا ہے؟ ناسب خروج المشبہہ منہم من المسلمین الی القیل، قیل کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشبہہ کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خارج ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہا، قیل کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشبہہ کیا ہیں؟ کن سے؟ مسلمانوں سے خارج ہیں. یہ مشبہہ کون ہو گئے؟ ان مجسمہ کی ایک قسم ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کا جسم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کی طرح ہے. یہ جو نسبت دی ہے مصنف نے کتاب دروس کی باب وقف میں قیل کی طرف، مشعرن یہ نسبت اشارہ ہے بتوقف ہی فی ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے اس کے بارے میں توقف کیا ہے کہ یہ مشبہہ مسلمانوں سے خارج ہیں یا نہیں ہیں. مصنف نے اپنا فتویٰ نہیں دیا. والاقوی خروجہ، شارح فرماتے ہیں کہ اقوی قول یہی ہے کہ یہ کیا ہیں؟ مشبہہ مسلمانوں سے خارج ہیں. اللہ، ہاں جائز ہے ان کے لیے وقف کرنا، کیا؟ ان یکون الواقف من احد الفرق، جب وقف کرنے والا بھی انہی کا ہو، وقف جن کے لیے ہو رہے ہیں وہ بھی وہی ہیں، تو پھر وقف کیا ہے؟ ٹھیک ہے. فیدخل فیہ مطلقاً، تو جو وقف کرے گا موقوف علیہ بھی انہی میں سے، اسی میں سے ہو جائے گا. فیدخل فیہ، واقف کی قسم میں سے موقوف علیہ ہو جائے گا مطلقاً، خارجی کو وقف کرے گا. آسان تو نظراً الی قصدہ، واقف کے قصد کی طرف کیا کرتے ہوئے؟ نظر کرتے ہوئے. ویدخل الاناث طبعاً، اور عورتیں کیا ہیں؟ اسی میں کیا ہیں؟ اتباع میں داخل ہیں. ٹھیک ہے نا. وقضا من بحکمہم، اچھا، اور اسی طرح جو بھی ان کے حکم میں ہے وہ بھی کیا ہے؟ اتباع میں داخل ہے. مثلا کیا ہو گئے؟ کل اطفال والمجانین، یہ بھی انہی کے کیا ہیں؟ حکم میں داخل ہوتے ہیں. یعنی جیسے وہ قصد کریں مردوں کے حکم میں داخل ہوتے ہیں. وَلَ دلالت العرف علیہ، اور اس پر عرف دلالت کرتا ہے کہ یہ عورتیں کیا ہیں؟ یہ سارے مردوں کے تحت داخل ہیں. کیونکہ اکثر طور پر دیکھا جائے، کلی طور پر پھر نہیں کہتے، اکثر طور پر غریب عورتوں کا کیا دین ہوتا ہے؟ وہی مردوں والا ہوتا ہے. اکثر طور پر عورتیں تباہ، دیکھیں اب ہم اپنے فرقوں کی، اپنے گروہوں کی بات کر لیتے ہیں، چھوٹی موٹی بات کر لیتے ہیں. اکثر یہی ہو رہا ہے کہ مرد جس لین پہ چل رہا، عورت غریب بھی اسی لین پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اپنے شیعہ کے درمیان میں بھی جتنی لینیں بنی ہوئی ہیں، وشیعہ منشا یا علیان، یہ تھوڑی سی تھکانے والی عبارت نہیں ہے، جگانے والی ہے. وشیعہ منشا یا علیان، اور شیعوں میں سے جو بھی کیا کرتا ہے؟ اتباع کرتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. اے اتبعہ، شایع یعنی اتبعہ، وقدمہ علی غیرہ، اور کیا کرتے ہیں؟ علی علیہ السلام کو مقدم کرتے ہیں غیر علی، غیر پر.
غیروں پر مقدم کرتے ہیں، فی الامامت امامت میں، ان کے لیے بھی کیا ہے وقف کرنا کیا ہے ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يُوَافِقْ عَلَى إِمَامَةِ بَاقِيِ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ، اگرچہ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی ائمہ کی امامت کے موافق نہیں ہوتے، فَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْإِمَامِيَّہ، پھر ان کے شیعوں کے فرقے ہیں۔ شیعہ لیکن لغوی معنی یہی ہے شیعہ کا جو معروف ہو چکا ہے کہ جو علی کو حق کا امام مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی پر کیا کرتے ہیں علی علیہ السلام کو مقدم کرتے ہیں۔ پھر ان کے شیعہ کے فرقے ہیں، ایک الامامیہ ہے، امامیہ یعنی جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور جارودیہ ہے، من الزیدیہ، زیدی کے کل 3 فرقے ہیں، یہ بعد میں لکھتے ہیں۔ زیدی کے 3 فرقے ہیں، زیدیہ کے فرقہ ایک ہے صالحیہ، زیدیہ جو امام علی ابن حسین امام زین العابدین کے بیٹے جناب زید کو امام مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں زیدیہ کہتے ہیں۔ پھر ان کے آگے قسمیں ہیں، زیدیہ کا ایک فرقہ ہے صالحیہ، یہ اتباع کرتے ہیں حسن بن صالح کی، ٹھیک ہے نا، یہ شیخین سے برات اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک ہے سلیمانیہ، یہ اتباع کرتے ہیں سلیمان بن جریر کی، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس بات کے قائل ہیں کہ مفضول افضل پر امام بن سکتا ہے، لہذا شیخین کیا ہیں امام علی کے امام بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ پہلے 2 کو تو مانتے ہیں، لیکن یہ پھر ثالث کو اور باقی جو کافی سارے ہیں ان کو کفر کے قائل ہیں یہ لوگ۔ یہ سلیمانیہ کن کے کفر کے قائل ہیں؟ یعنی حضرت عثمان کے کفر کے قائل ہیں، حضرت طلحہ کے، حضرت زبیر کے، حضرت عائشہ کے، حتیٰ کہ یہ کفر کے قائل ہیں۔ اچھا، الجارودیہ، ان کا تیسرا فرقہ کیا ہے؟ زیدیہ کا جارودیہ ہے، یہ اتباع کرتے ہیں ابی جارود زیاد بن منذر کی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدم کرتے ہیں باقی پر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرماتے ہیں والجارودیہ من الزیدیہ، زیدی فرقوں میں سے جو جارودی ہے، والاسماعیلیہ، اور اسماعیلی فرقے جو ہیں، اسماعیلی کے پھر آگے بہت سارے فرقے ہیں لینے ہیں، کچھ ملحد ہو گئے ہیں یعنی جو خدا کے بھی انکار کر گئے ہیں، تو ہم وہ اسماعیلی کی بات کریں۔ اسماعیلی تو جانتے ہیں نا، جو امام جعفر صادق علیہ السلام، ہاں جی، جناب اسماعیل کے قائل ہیں۔ غیر الملاحدۃ منہم، ان اسماعیلیوں میں سے جو ملحد نہیں ہوئے، ملحد یعنی جو حلول کے قائل ہو گئے، خدا کا انکار کر دیا وغیرہ، والواقفیہ، اور جو واقفی ہو گئے، اور جو واقفی فرقہ ہے، واقفی کون سا فرقہ ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو امام جناب نام واقفی فرقہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آخری امام سمجھتے ہیں، اور امام علیہ السلام کی موت کے قائل بھی، شہادت کے قائل بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم زندہ ہیں اور غیبت میں ہیں، یہ لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، یہ واقفی ہیں۔ والفتحیہ، مذہب فتحیہ کن کا ہے؟ مذہب فتحیہ یہ عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے عبداللہ افتح، بڑے بیٹے عبداللہ تھے، عبداللہ افتح، انہی سے فتحیہ، یہ ان کو امام مانتے تھے۔ اور اس عبداللہ افتح نے دعویٰ امامت بھی کیا تھا کہ میں امام ہوں، جانتے ہوں گے آپ، دعویٰ امامت بھی کیا تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرمایا تھا، بیٹا آپ پریشان نہ ہونا، یہ میرے جانے کے فوراً بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ کون ہوگا؟ عبداللہ افتح ہوگا۔